ریاست میری لینڈ کے شہر بالٹیمور کا یہ پرانا قصبہ کراڈٹی گلاس بلوئنگ اسٹوڈیو کے حوالے سے مشہور ہے، لیکن کم لوگ جانتے ہیں کہ 1978 میں اپنی آبائی ریاست نیو جرسی کو خیر بات کہہ کر یہاں بسنے والے اینتھنی کراڈٹی نے اسٹوڈیو کی بنیاد اپنے خوابوں پر رکھی تھی، کیونکہ یہ ہنرمند اپنے خوابوں کی طرح اپنے زور بازو پر بھی یقین رکھتا تھا۔ سونا آگ میں جل کر کندن بنتا ہے، مگر کراڈٹی نے شیشے کو آگ میں کندن بنانے کے فن میں مہارت حاصل کی، اور کہتے ہیں کہ اس فن سے ان کا عشق ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید گہرا ہو رہا ہے۔ مجھے یہ فن اور اس سے جڑی ہر چیز پسند ہے، آگ کی تپش، شیشہ بنانے کے اوزار، یہ آوازیں اور اس سے جڑی ہر چیز۔ گلاس بلوئنگ یا پھونکوں کی مدد سے شیشہ بنانے کے فن کے پہلے مرحلے میں لوہے کی ایک سلاخ پر بھٹی سے پگھلا ہوا شیشہ لیا جاتا ہے، پھر اس گرم سلاخ کو پانی پر رکھ کر اسے ایک خاص درجہ حرارت پر لایا جاتا ہے۔ بعض اوقات شیشے کو کسی شکل میں ڈھالتے وقت اس میں مختلف رنگ بھی شامل کر دیے جاتے ہیں، اس کے بعد اسے دوبارہ آگ کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، جس میں دہکتی آگ کا درجہ حرارت 1200 سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ اس قدیم فن میں وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی تبدیلیاں بھی لائی گئیں۔ آج ہم شیشے سے ہر طرح کی مختلف چیزیں بنا سکتے ہیں جو ماضی میں ممکن نہیں تھا۔ دہکتی آگ کی بھٹی میں مختلف مراحل سے گزرنے اور اس میں پھونکے مار کر اسے مطلوبہ شکل میں ڈھالنے کے بعد اسے تکمیل کے آخری مرحلے سے گزارا جاتا ہے۔ شیشے کے برتن کو لوہے کی سلاخ سے الگ کر کے اسے فائنل ٹچز دیے جاتے ہیں، جس کے بعد یہ برتن ایک خاص اوون میں مخصوص درجہ حرارت پر 24 سے 48 گھنٹے تک کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ اس فن کو امریکہ میں 60 اور 70 کے عشرے میں باقاعدہ شناخت ملی۔ اس زمانے میں یہاں کے فنکاروں نے گلاس بلوئنگ اسٹوڈیو بنائے اور اپنا کام دنیا کے سامنے لائے۔ کراڈٹی کہتے ہیں کہ بظاہر دلچسپ اور آسان دکھائی دینے والے اس فن میں ہاتھ کی صفائی برسوں کی ریاضت کے بعد حاصل ہوتی ہے، جبکہ ذرا سی بے احتیاطی شیشے کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شیشے سے چیزیں بنانے کا عمل انسان کو مبہوت کر دیتا ہے۔ یہ فن لوگوں میں بہت مقبول ہے۔ شیشہ مختلف شکلوں میں کیسے ڈھالا جا سکتا ہے یہ دیکھنا ان کے لیے مسحور کن ہوتا ہے، اسی لیے ہر کوئی اپنی زندگی میں ایک بار یہ سب ضرور کرنا چاہتا ہے۔ اینتھنی کراڈٹی کے لیے 1993 میں صدر کلنٹن سے ملاقات اور وائٹ ہاؤس میں سجائے جانے والا ان کا ایک شاہکار ان کی تخلیقی صلاحیتوں کا سب سے بڑا اعتراف ہے۔ میری پیشہ ورانہ زندگی کا یادگار لمحہ وہ تھا جب مجھے وائٹ ہاؤس میں مدعو کیا گیا اور میری صدر کلنٹن سے ملاقات ہوئی۔ وائٹ ہاؤس میں شیشے سے بنی چیزوں کے متعلق نمائش میں امریکہ بھر سے 70 کے قریب فنکاروں کا کام رکھا گیا تھا۔ کراڈٹی کہتے ہیں کہ شیشے کو مختلف رنگوں اور انداز میں ڈھالنا مشکل کام تو ضرور ہے، لیکن ان کی یہ محنت گاہک کی پسند سے وصول ہو جاتی ہے، اور اگر آج وہ کبھی گزرے ماہ و سال کے سودوں ضیاع کا حساب کرنے بیٹھیں تو کالج میں گلاس بلوئنگ سیکھنے کے فیصلے کو اپنی زندگی کا بہترین فیصلہ مانتے ہیں۔ یہ کام کرنا مجھے پسند تھا، لیکن مجھے اس وقت یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں اسے اپنا ذریعہ معاش بنا لوں گا۔ آہستہ آہستہ میری واقفیت اس فن سے وابستہ لوگوں سے ہوئی، پھر میں یہاں بالٹیمور آ گیا اور اپنا اسٹوڈیو بنا لیا۔ اس وقت بالٹیمور شہر میں اس حوالے سے کوئی اسٹوڈیو موجود نہیں تھا۔ یہ میری زندگی کا بہترین فیصلہ تھا۔ یہ اسٹوڈیو شیشے سے بنی اشیاء کے حوالے سے امریکہ بھر میں ایک مستند نام بن چکا ہے۔ یہاں داخل ہو کر آپ کو یوں لگتا ہے کہ گویا آپ رنگوں کی دنیا میں آ گئے ہوں۔ یہاں مختلف رنگوں کے برتن اور سجاوٹ کی اشیاء اور شیشے سے بنی منفرد جیولری بھی دستیاب ہے، جبکہ گھر میں سجائے جانے والی بہت سی منفرد اشیاء بھی ملتی ہیں جو یہاں کے لوگوں میں خاصی مقبول ہیں۔ میں نے ایک پھول بنانے کی کوشش کی تھی اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ شیشے کا کچھ نہ کچھ بن گیا ہے، غالباً پھول جیسی شکل دکھائی دے رہی ہے۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ دکھائی دینے میں یہ کام جتنا آسان ہے، کرنے میں یہ واقعی اتنا ہی مشکل ہے۔ مدیحہ انور، اردو VOA، بالٹیمور، میری لینڈ۔